إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جہنم ایک بھیانک گھاٹی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، یعنی جہنم کی کیا ہولناکی ہے اور وہ کس طرح سے ہمارے فراق، ہمارے طاق میں ہے، اور ہم اس سے بالکل غافل ہو کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نام جپنے والے ہیں، تو ہمارے دادا کی جاگیر ہے، جنت چلے جائیں گے اس میں۔ تو یہ خام خیالی یہ ہمیں دھوکے اور خسارے میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گی، جہاں سے ہمیں پلٹنا محال ہو جائے گا۔ حاضرین جمعہ، انسانی فطرت ہے کہ وہ کوئی خطرہ دیکھ کر کے وہ اس سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اپنے بچاؤ کا وہ کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جو بھی خطرات کی چیزیں ہیں، مثلا آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، اچانک اگر یہاں پر آگ کے شعلے اگلنے لگیں، آگ چوطرفہ بھڑک اٹھے، تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہ بھاگ پڑے گا، دوڑ پڑے گا، وہ وہاں تک کوشش کرے گا کہ جہاں تک اس کو اس گھیرے سے نکل نہ جائے جہاں پر وہ آگ
کہ لپٹ جو ہے اگل رہی ہے اور شعلے مارتی ہوئی وہ آگ بھڑک رہی ہے۔ تو انسانی یہ فطرت ہے کہ وہ بھاگے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا، اور جو بھی بن پڑے گا اس کو کرے گا، اور ساتھ میں خود اکیلا نہیں بھاگے گا، بلکہ جو اس کے چہیتے ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، مثلا جو اس کی اولاد ہی سمجھو، اس کا بیٹا ہے اور اس کی جو اولادیں ہیں، ان کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا، ان کو بھی ساتھ جو ہے لے کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اگر ہم جہنم سے بچنے کی تدبیر کرنے لگیں تو کیا بات ہو، کیا ہم اس جو ہم نے جو مثال دی، آپ کے سامنے اگزامپل رکھا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ہم کیا تدبیریں کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا پلاننگیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ ایسے مقام پر کھڑے ہوں کہ کوئی یوں ہی کہہ دے کہ یہاں پر اژدہا نکل آیا ہے، سانپ نکل آیا ہے، ہم گنگنا اٹھیں گے اور فوراً چوکنا ہو کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہاں ہے اور وہ ہمارے تک نہ پہنچ سکے، ہمیں آ کر کے نہ ڈس لے۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو سانپ، جو اژدہے کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے کہ اگر صرف ایک فنکار مار دیں تو یہ سرزمین پر جو ہریالی اگتی ہے، جو آپ سبزہ دیکھتے ہیں، ہریالیاں دیکھتی ہیں، وہ بھسم ہو جائے، کوئی ہریالی نہ ہوگی صرف ایک فنکار مارنے کے نتیجے میں۔ میرے بھائی اور دوست، یہ دنیاوی جو ایک سمبل کے طور پہ دیے گئے ہیں، ایک نشانی کے طور پہ کہ دیکھ لو اس طرح کی یہ سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو سمبل ہے بس، لیکن اس سے بچنے کی ہم تدبیریں کرتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد کے سلسلے میں کہیں خبر ہو جائے، اس سے رنجشیں تھیں، اس سے عداوت تھی، اس سے دل میں کچھ میلا پن آ گیا تھا، لیکن یہ خبر چل جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خبر چلتے ہی آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ آپ کے پاس ہوگا دوڑ بھاگیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم سے رنجش تھی، ہم سے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، آپ لپکیں گے، جو حوصلے ہو پائے گا آپ وہ سامان لے کر کے جائیں گے، جتنا مال و دولت اکٹھا ہوگی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے زندگی کیسے بسر ہوگی، نہیں، اس بچے کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ جو ہے لٹا دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا وہ اولادیں جن کو اتنی لاڈ پیار سے پالتے ہیں، جن کے نوالے کے لیے آپ نہ جانے کہاں کہاں کی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کتنے لوگوں کی آپ شب و شتم سنتے ہیں اور ان کی کڑوی اور کسیلی باتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان اولادوں کے لیے کہ آپ ان اولادوں کو یہاں کی آگ میں جھلستا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہاں کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میری یہ اولاد ہے، تمہاری اولاد کو آگ کے علاوہ جلا کر کے اس میں چھونک دیا جائے گا، کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ آپ کا لگتے جگر اس الاؤ میں جلتا ہوا نظر آئے اور آپ کا کلیجہ پگھلے نہ، آپ کو درد نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو؟ کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اگر کس بس نہیں چلے گا، بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس اولاد کو بچا لو، اس کو چھوڑ دو، میں اپنے لیے تیار ہوں، مجھے اس کے حوالے کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تدبیریں ہوتی ہیں ایک انسانی، لیکن وہ اولادیں، وہ لخت جگر، وہ نور نظر جن کو ہم لاڈ پیار سے پالتے ہیں، جن کے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، جن کی زندگی کو آرائش اور جو خوشگوار زندگی عطا کرنے کے لیے تمام تدبیریں کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، اس کے لیے تمام پلاننگیں کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادیں جہنم کی طرف جا رہی ہیں، ہماری اولادیں جہنم کا راستہ اختیار کر چکی ہیں، ہماری اولادیں جہنم میں جھلس رہی ہیں، ان کا جسم جہنم کے حوالے ہو چکا ہے، کیا تڑپتے ہیں، کس طرح اس کی تدبیریں کرتے ہیں؟ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی تدبیریں نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خوب جانچ پرکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے اولادوں کے لیے اس جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि उस जहन्नम से खुद को भी बचा लो, अपने आल औलाद को, अपने अहले अयाल को भी बचा लो, जिनसे मोहब्बत करते हो, जिनके लिए तुम तड़प जाते हो, जिनकी एक तकलीफें तुम्हें शब बेदारी करने पर मजबूर कर देती हैं, रातों रात जागने पर तुम्हें मजबूर कर देती हैं, उनकी तकलीफ तुम्हें देखी नहीं जाती है। कैसे तुम उन आंखों से देखोगे कि उस मंजर को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि तुम्हारी औलादें जहन्नम की तरफ भटकती चली जा रही हैं, उसकी तरफ लपकती चली जा रही हैं, और तुम्हें तसल्ली है, तुम्हें इत्मीनान है, दुनियावी मामले हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जहन्नम की तरफ आपकी औलादें जा रही हैं। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस जहन्नम पेट्रोल से नहीं जलाई जाएगी, वो जहन्नम डीजल से नहीं जलाई जाएगी, वो जहन्नम वो लकड़ियों से नहीं जलाई जाएगी, बल्कि उसका ईंधन क्या होगा? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि पत्थर होंगे, पत्थर उसके ईंधन होंगे और इंसान होंगे, इंसानों से वो जहन्नम जलाई जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, उसके तदबीर, उससे बचने के लिए क्या तदबीरें करते हैं, वो कैसे पत्थर होंगे? उनके सिलसिले में कहा जाता है कि वो किबरीत होंगे, यानी बहुत तेजी के साथ अगर उन पे थोड़ी सी लपक पड़ जाए, चिंगारी पड़ जाए तो भड़क उठते हैं, इस तरह की वो पत्थर होंगे, वो जल रहे होंगे। उसके लिए हम क्या कमर बस्ता हैं, उससे बचने की क्या तदबीरें कर रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का तज़किरा किया गया, आपने अपने चेहरे मुबारक को दूसरी तरफ कर लिया, शाह वजहू, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को घुमा लिया, दोबारा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का तज़किरा किया जाता है। अल्लाह के नबी शाह वजहू, फिर अब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया, उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, लोगों सुनो, लोगों मेरी बात को सही से सुनना और अपने किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में बसा लेना और इसको देहो दिमाग में बिल्कुल रचा बसा लेना। क्या फरमाया? इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, लोगों जहन्नम से बचाव की तदबीरें कर लो, जहन्नम से अपने आप को बचा लो, जहन्नम की आग से जो शोला मारती हुई, भड़कती हुई, वो शोला मारती हुई आग से अपने आप को बचा लो। बिशिक्कि तमरा, की गर्चे एक खजूर के टुकड़े के बदौलत ही, एक खजूर के टुकड़े के बदौलत ही, कि आप सिद्क दिल से, सच्चे दिल से आप अगर जो है खजूर के टुकड़े को भी आप सदका करते हैं, यानी उसके मिकदार के बराबर, इतनी कम मिकदार में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कल्लास हो, फकीर हो, मोहताज हो, कुछ नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी हालत इतनी अबतर है, इतनी खस्ता हाली के शिकार हो, तो एक खजूर के टुकड़े की मानिंद भी तुम खर्च करके जहन्नम से बचा लो। अगर इस पर भी कादिर नहीं हो, इसके भी लायक नहीं ठहरते हो, इतने कमजोर हो चले हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमन लम यजिद बिकलिमतिन तय्यिबा, तो तुम भली बातें कह करके कुछ जो है जहन्नम से बचाव की तदबीरें कर लो, जहन्नम से बचने के लिए कुछ जो है तुम तोशा अख्तियार कर लो। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को रहती दुनिया तक के लिए जो भी इस उम्मत में आएंगे उनके लिए वाज़े पैगाम बतला दिया कि लोगों जहन्नम से बचने की तदबीरें कर लो, जहन्नम से अपने आप को बचा लो। क्यों जहन्नम से बचा लो? आप जानते हैं, अगर आपको पता हो, आपको ये मालूम हो कि मेरा फला दुश्मन है और अगर मैं अभी निकलूंगा तो मुझ पर वो गोलियों का वार कर सकता है, मेरी जिंदगी को वो तबाह कर सकता है, मुझे मौत की नींद सुला सकता है, तो क्या करेंगे? आप सीना ताने चले आएंगे कि मारने दो, जो होगा सो होगा? नहीं, आप उससे बचने के लिए आप तमाम तदबीरें करेंगे, आप उसके लिए जो भी बुलेट प्रूफ जो भी हो सकती है जैकेट, उसका इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल चौकन्ना होकर के आपके कान खड़े रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो किसी जानिब से मुझ पर हमला आवर ना हो जाए। याद रखो, इसी तरीके से जिस तरह आप इससे बचने की तदबीरें करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम यारो, जहन्नम ताक में लगी है, घात में लगी है, फिराक में लगी है, वो घात लगाए बैठी है, आपके घात में बैठी है। लित्तागीन मावा, किन लोगों के घात में बैठी है, किन लोगों पर वो वार करना चाहती है, अपने उस पर जो है अपना शिकंजा जकड़ना चाहती है, उसको दबोचना चाहती है, किसके फिराक में है, किसके ताक में है, किसके घात में बैठी है? लित्तागीन मावा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नाफरमानों के लिए, नाफरमानों के लिए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी करते हैं, उसकी रोगर्दानी करते हैं और मनमानी तौर पे वो जिंदगी बसर करते हैं, रब की नहीं मानते हैं, नबी की नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी है, हम जिस तरह चाहें जिए और हलाल हराम, गाली गुलूज, बदकारी, अय्याशी, जिनाखोरी और सूदखोरी, जो भी बुराइयां हो सकती हैं, तमाम बुराइयों में मुलव्विस रहते हैं। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम ऐसे लोगों के घात में बैठी है, फिराक में बैठी है कि कब मौका मिले। लित्तागीन मावा, ऐसे नाफरमानो, ऐसे
اللہ رب العالمین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے کو دبوچ لے اور ان کو جہنم کے حوالے کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں کیا معاملہ ہوگا کہ جب جہنم میں ایک انسان جائے گا، یعنی کافر جائیں گے یا کہ اہل ایمان بھی جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایک خوش فہمی پالے رکھے ہیں کہ ہم تو ایمان پرور ہیں، یعنی اسلام کا کہ ہم نے نام لے لیا بس جہنم ہم پر حرام ہو گئی اور جنت تو ہماری جاگیری ہے، اس میں ہم ہی جانا ہے۔ نہیں، اس کے لائق آپ کو کام کرنے ہوں گے، تب آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی آپ کو جنت اور جہنم کے لیے۔ آپ جس لائق عمل کریں گے اس کے لائق آپ کو حوالے کیا جائے گا، آپ کو ویسا ہی ٹکٹ دیا جائے گا۔ آپ جس لائق آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ اسی اعتبار سے آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ اگر جنت کے لائق عمل کیے ہوں گے تو آپ کو جنت میں دیا جائے گا، ورنہ آپ جہنم کے باسی ہو جائیں گے، جہنم آپ کے ٹھکانہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وقت حال یہ ہوگا کہ جہنمیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس میں جو لباس پہنائے جائیں گے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، کہ سرابیلہم من قطران، اور ساتھ میں ان کو جو لباس پہنایا جائے گا، ان کو جو لباس پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ آج لوگ بڑے اچھے لباس کہ فلاں برانڈ کا ہونا چاہیے تبھی ہم پہنیں گے، نہیں تو ہم پہنیں گے نہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ لوگوں سنو، اگر اس جہنم سے بچنے کی تدبیریں نہ کیے تو جہنم میں کیسے لباس عطا کیے جائیں گے؟ جہنم میں پہننے کے لیے کیا کپڑے عطا کیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سرابیلہم من قطران، کہ وہاں پر تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے۔ تارکول آپ جانتے ہیں، یہ ڈامل جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، ڈامل، اس کے لباس پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو۔ اور جہنمیوں کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ اس کی جو حکمت بتائی گئی، چونکہ یہ جو کہ ڈامر ہوتا ہے اس سے جسم میں چپک جاتا ہے اور ساتھ میں وہ بہت تیزی کے ساتھ جلتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ مثال دی گئی کہ جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے، ان کو تارکول کا ڈامر کا لباس پہنایا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اسی پر بس نہیں ہوگا بلکہ ان پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا۔ کیا؟ چہرے کو بچانے کے لیے، چہرے کی درستگی کے لیے نہ جانے کیا کیا تدبیریں کرتی ہیں ہماری خواتین، تو نہ جانے کتنے پیسے اس پر اڑا ڈالتی ہیں اس چہرے کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اس چہرے کو اسمارٹ بنانے کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ لیکن یارو، وہ آگ اس چہرے کو جھلسا دے گی، اس چہرے کی رونق کو ختم کر دے گی، اس کو سیاہ اور کالا بنا دے گی، اس کی جو رونق ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر جہنم سے بچنے کی تدبیریں نہ کیے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان پر جو ہے کھولتا ہوا پانی جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، کہ آپ اس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ گرم پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے زیادہ، اگر وہ گرم ہو جائے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس میں پانی ملانا چالو کر دیتے ہیں۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھولتا ہوا ہوگا اور بہت زیادہ کھول رہا ہوگا، اس کا جو ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں، کہ آپ مجرم ہو گئے، آپ کو کسی جرم میں آپ پکڑ لیے گئے، آپ کا جرم جو ہے فاش ہو گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا اور آپ ہتھ کنڈے میں آ گئے، جو کمیشن ہے، جو پولیس والے ہیں آپ کو دھر بوچے، تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، یہاں پر کچھ گھوس دے کر کے گھوس دے کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر آپ کا جرم پھانسی ہو گیا ہے تو جو جوڈیشیل ہیں، جو کہ جوڈیشیل افیسر ہیں، ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یعنی اس جو ہے دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا، وہاں پر کیسے جج ہوں گے، وہاں پر کیسے داروغہ ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سختگیر ہوں گے، بڑے ہی طاقتور ہوں گے اور بڑے ہی مضبوط ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بڑے سخت ہوں گے، ان کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی مروت نہیں ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، جن باتوں کا ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو کر گزریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جتنا ان کو کرنے کو کہا گیا ہے اس سے وہ ہٹ کر کے نہیں چلیں گے، جتنا کہا گیا ہے اس کو کر کے رہیں گے، نہ سود خوری
चोरी चलेगी, ना वहां पर रिश्वत चलेगी, कोई वहां पर ना आपकी पोस्ट की लेवल को कोई वैल्यू दिया जाएगा। कुछ नहीं चलने वाला है कि आप फलां को लेकर चले आए तो आपकी सिफारिश हो जाए, कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है। आपके अगर आमाल उस लायक नहीं है तो आपकी कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है मेरे भाई और दोस्तों। और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि और लिबास के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम मिन सियाबुम मिन नार, कि उनके जो लिबास होंगे वो जहन्नम के टुकड़ों में से, यानी आग के टुकड़े के जो लिबास बनाए जाएंगे, यानी तारकोल के लिबास तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ जहन्नम के यानी आग के लिबास पहनाए जाएंगे, आग के लिबास पहनाए जाएंगे मेरे भाइयों और दोस्तों। और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उन पर खौलता हुआ पानी तो डाला ही डाला जाएगा, खौलता हुआ पानी तो डाला ही डाला जाएगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा खुजूहु फातलू, कि इनको पकड़ो, और पकड़ने के बाद फातलू इला सवाइल जहीम, इन्हें जो भड़क रही है, जो शोले मार रही है, जो दहक रही है आग, उसके बीच में ले जाकर के इन्हें दे मारो, उस बीच में ले जाकर के डाल दो जहां बिल्कुल अलाव भड़क रहा है, जहां जहन्नम बिल्कुल तेज में है, हरारत में है और बहुत तेजी के साथ भड़क रही है, वहां ले जाकर के डाल दो। फाजुक इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, इन अंतल करीम, अंतल अजीजुल करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मजा चखो, और तुम क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकार कर दिया था, रब की नहीं मानी थी, तुमने कहा कि मरने के बाद देख लिया जाएगा, नहीं देख नहीं लिया जाएगा। ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, जमीन पलट सकती है, आसमां उड़ सकता है, लेकिन ये मबनी पर हक आते हैं, ये हकीकत पर मबनी बाकी है, ये रब की जानिब से नाजिल करदा चीजें हैं जो हो करके रहेंगी, इंसान के साथ हो करके रहेंगी। अगर उसके साथ अमल किया होगा, अच्छा अमल किया होगा तो ठीक है। और आज हम फरेफ्ता हो जाते हैं और दूसरे कुफ्फार को देख करके मरूब हो जाते हैं, यारो ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यहाँ जन्नत हो सकती है, मरने के बाद जहन्नम के अलावा कोई उनका ठिकाना नहीं है, उनके लिए यही जिंदगी बहिश्त है, यही जिंदगी उनके लिए जन्नत है, यहाँ जितना कहें ऐशो इशरत कर ले, मरने के बाद उनका कोई ठिकाना नहीं है सिवाय जहन्नम के, उनका जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं होगा। और जब जहन्नम में ये आलम होगा, जहन्नम में ये तकलीफें झेलेंगे, इतनी तकलीफें झेलेंगे कि लहुम मकामिहुम मिन हदीद, कि लोहे के हथौड़े होंगे, बड़े बड़े राड होंगे जिनसे उनकी कुटाई होगी, जिनसे उनकी पिटाई होगी, उनकी मरम्मत होगी। वो लोग इजहार करेंगे, ख्याल करेंगे कि अब तकलीफ आ गई, चलो अब आराम मिल जाएगा, कुल्लमा उससे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा, वईदू फीहा, फिर उन्हें खींच करके उस जहन्नम में ला करके ढकेल दिया जाएगा। आज यहां पर अगर कोई तकलीफ हो जाए, कोई अगर मुसीबत आ जाए तो ये तमन्ना करते हैं चलो मौत आ जाएगी, उसके बाद हमारा मामला तमाम हो जाएगा। यारो वहां पर भी मौत की तमन्ना करेंगे, वो जो जहन्नम का दारोगा होगा उससे वो सिफारिश करेंगे, ऐ दारोगा तू अपने रब से कह दे, तू अपने रब से कह दे यक़दी अलैना रब्बुका, कि रब्बुल आलमीन हमारा का मामला तमाम कर दे, क्यों तड़पा रहा है, क्यों इतनी तकलीफें दे रहा है, हमारा मामला तमाम कर दे। उसके बाद उनको जवाब मिलेगा इन्नकुम माकिसून, ठहरे रहो, यहां पर तुम्हें कोई निकलने का सबील नहीं है, अब मौत नहीं आ सकती है। मौत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि मौत को लाया जाए, दुम्बे की शक्ल में उनको लाया जाएगा और उसके बाद उसको ज़बाह कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा जो जहन्नम में है उसमें जहन्नम में हमेशा रहेगा, जो जन्नत में है हमेशा जन्नत ही में रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, वहां की इस मौत को भी ज़बाह कर दिया जाएगा। और आपको ये भी बतलाता चलूं कि उसकी खतरनाकी का आलम है कि जब इंसान का ये चमड़ा जब जल जाएगा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये चमड़ा जो है जब जल जाएगा, पिघल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं करेगा मामला खत्म हो गया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरा चमड़ा फौरन पहना दिया जाएगा, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब में कोई कमी ना हो सके, अज़ाब भुगतते रहें और अज़ाब को झेलते रहें, उसको मजा चखते रहें। इस वजह से जब भी चमड़े जल जाएंगे तो दूसरे चमड़ा पहना दिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये आलम होगा, वहां का लिबास और उनकी भयानगी, वक्त कम है वरना आपके सामने और बातें रखता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारहा हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ में इससे बचने की तदबीर अता फरमाए। एक बात और अर्ज करूंगा कि वहां पर खाने को क्या मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा।
اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم کہ زقوم نامی ایک پھل ہوگا جس کو جو ہے کہ کھلایا جائے گا کل مہل یغلی فی البطون. اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ جس طرح سے آپ جو ہے جب پکاتے ہیں تیل کو اس کے نیچے تلچھٹ بڑھ جاتا ہے, تلچھٹ جو ہوتا ہے اس کے مانند جو ہے یہ زقوم کا پھل ہوگا اور اس کو کھلایا جائے گا یغلی فی البطون, پیٹ میں ڈالتے ہی وہ جو ہے ہلچل مچا دے گا اور وہ ابلنا چالو ہوگا کل مہل فی یغلی فی البطون کہ وہ پیٹ میں آپ کے ابال مارے گا اور کھول رہا ہوگا میرے بھائی اور دوستو. اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یسحر ما فی بطونہم الجلود کی اتڑیاں جل جائیں گی, اتڑیاں وہ بالکل جل کر کے خاک ہو جائیں گی اور ساتھ میں چمڑے بھی جھلس جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اتڑیاں ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گی, جل جائیں گی, لیکن دوبارہ پھر آپ کو اس حالت میں لوٹا دیا جائے گا کہ آپ عذاب چکھتے رہو, عذاب کا مزہ لیتے رہو. جب بہت زیادہ وہ پیاسے ہوں گے, بہت زیادہ ان کو پیاس لگے گی تو ان کو کیا پلایا جائے گا, ان کو پلایا جائے گا پیپ جو بواس نکلتی ہے, یہ ان کو حوالے کیا جائے گا, کہا جائے گا لو پیو. کیسے پیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو, کیسے وہ حلق کے نیچے اترے گا اور کیسے اس سے ہاضمہ درست ہوگا. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر کھینچا ہے کہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع. جب وہ پکاریں گے, کھانے کے لیے پکاریں گے, کھانے کے لیے صدائیں لگائیں گے, وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو کانٹے دار, جس کو اپنے الفاظ میں ناکفنی کہہ سکتے ہیں, اس کے مانند ان کو دے دیا جائے کھانے کو, لا یغنی ہوں گے ولا یغنی, اور نہ ہی ان کو کوئی کفایت ہوگا. یعنی نہ تو اس سے جو ہے آپ کی بھوک مٹنے والی ہے, نہ اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں, بلکہ اس میں بلک رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, دہاڑے مار رہے ہوں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی ہولناکی, اس کی خطرناکی اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ایک اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جب جیتا ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سب سے آگے رکھتا ہے, کیونکہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, کتنا بھی مالدار ہو اور کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو, ناک رگڑ رگڑ کے کیوں نہ جی رہا ہو, اس کو مرنا ہے, ایک نہ ایک دن وہ مر کے رہے گا اور یہاں سے وہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن وہ زندگی کٹنے والی نہیں ہے, 1000 سالہ 100 سالہ 2000 سالہ زندگی نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. وہ جہنمی یہ رب العالمین سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, رب العالمین ہمیں نکال دے جہنم سے, کیا کریں نعمل صالحہ, ہم دنیا میں جائیں گے, ہم جو بدکاری کرتے تھے, جو عیاری کرتے تھے, نماز وغیرہ کبھی پڑھتے نہیں تھے, تمہاری خلاف ورزی ہی میں ہماری زندگی بسر ہوئی, جھوٹ بولنا, دوسروں کو دھوکہ دینا, سود خوری کرنا, یہی ہمارا پیشہ تھا. لیکن رب العالمین ہمیں ایک موقع دے دے, ہم دنیا میں جا کر کے ہم نیکیاں جمع کریں گے, نیکی ہی نیکی کریں گے. رب العالمین کہے گا جو وقت مل چکا ہے وہی وقت مل چکا ہے, اب کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے, اب خاموش ہو جاؤ, میں تم سے بات نہیں کر سکتا. رب العالمین بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایسے جہنمیوں سے, ان کو پھٹکار کر کہا جائے گا اب تم سے بات نہیں کر سکتا. جو موقع ملا تھا, تمہارے درمیان ڈرانے والے گئے تھے, نبی بھیجے گئے تھے تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ اور اس آخرت کے لیے تیاری کر لو, لیکن تم نے اس کو خاک میں ملا دیا, اس کو سن کر کے انسنی کر دیا, دیکھ کر کے اندیکھی کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں اس آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.